بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے جملے ہیں جو اگر عورت ہم بستری کے وقت اپنے خامند سے کہہ دے تو جہنمی ہو جاتی ہے، یعنی سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ دوزخ میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہوں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت کو طلاق دے دینی چاہیے، اور عورت کے مرد پر کون سے حقوق ہیں جو کہ مرد کو لازمی طور پر ادا کرنے چاہیے۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات اور واقعات اب تک پہنچتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ایک جملہ کہتی ہے وہ دوزخ میں جائے گی، یعنی ایک جملہ عورت کو جہنم کی آگ تک لے جائے گا۔ وہ ایسا کون سا جملہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا تو اس میں کثیر تعداد فقراء کی تھی، اور جب میں نے دوزخ میں دیکھا تو اس میں کثیر تعداد عورتوں کی تھی۔ ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو راستے میں عورتیں کھڑی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں، یعنی جہنم میں عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو اور گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو۔ ایک عورت اچھے بھلے شخص کا دماغ خراب کر دیتی ہے اور پھر اسے برائی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس بات کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اسلام میں میاں اور بیوی کے رشتے میں شوہر کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگر عورت ساری زندگی بھی اپنے شوہر کا حق ادا کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، تو ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو سجدہ کیا، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو چار پائے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہمارا زیادہ حق ہے کہ آپ کے لیے سجدہ کریں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اگر وہ اسے حکم دے کہ زرد پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف اور کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ کی طرف لے جائے تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اس کے حکم کی تکمیل کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کم از کم 7 شب و روز خلوص دل سے اپنے شوہر کی تابع داری نیک کاموں میں کرتی رہے اور اس کو خوش رکھے تو اس کی شرمگاہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اسے 700 برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس دور میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے، لیکن وہ اصل حقیقت نہیں جانتے تھے کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے۔ وہ کون سے جملے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور ہم نے بھی نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورج ڈوب گیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، اس لیے فرمایا کہ جب گرہن لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نماز ہی میں اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھ گئے تھے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس ہو گئے۔ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس وقت جنت دیکھی تھی جس میں نے دیکھا کہ اس میں ایک انگور کا گوشہ ہے اور میں نے اسے توڑنا چاہا، لیکن پھر میں نے اسے نہیں توڑا۔ اگر میں اسے توڑ لاتا تو اگر تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے رہتے تو یہ ختم نہ ہوتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم دیکھی اور اس سے پہلے میں نے اتنا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ تھی؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کے احسان کا کفر کرتی ہیں، یعنی وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے اور پھر وہ تجھ سے کبھی کوئی ناگوار چیز دیکھ لے تو کہے کہ کبھی تجھ سے اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہی وہ جملے ہیں جس کا نتیجہ ایک عورت کے لیے بہت برا ہے، یعنی جو عورت یہ جملے کہے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ عورت کا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے عورت جہنم میں داخل ہوگی، یعنی وہ ہر حال میں جہنمی عورت ہے۔ طلاق کا شمار ایسے کاموں میں ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دی جائے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن نے اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کسی سے بھلائی حاصل نہیں کی۔ اگر اسے حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرتی ہے، اگر اس پر قسم ڈالے تو اسے پورا کرتی ہے، اور اگر وہ غائب ہو تو جان و مال میں اس کی خیر خواہی کرتی ہے۔ سیدنا لکلیب بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے اور میں اس کی زبان چلانے کی وجہ سے بہت تنگ ہوں، یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ تو یہ سن کر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا اس کے ساتھ بہت پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے طلاق نہ دو اور اسے بھلائی کی تلقین کرو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی، لیکن تو نے اپنی بیوی کو اس طرح ہرگز نہیں مارنا جس طرح لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔